ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو گورا تیکھا ایسے دیکھ رہا ہو نا، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ کوئی مولوی ایسے دیکھ لے ڈر لگتا ہے، اور باہر کے ملک میں کوئی مولوی جس طرح مرضی دیکھ لے آپ کو ڈر نہیں، اس کو پتہ یہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس لیے سارے عاشقان رسول لوگوں کو مارنے والے ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی انگلینڈ میں عاشق رسول نہیں پیدا ہوا، کیونکہ اس کا ویزا ختم ہو جائے گا، ڈپورٹ کر دیا جائے گا، ادھر اس کا مزار بن جائے گا، اس کی نسلیں بھی سنور جائیں گی، کروڑ پتی ہو جائیں گے پچھلے۔ تو یہاں عاشق رسول والا معاملہ بکتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈاکٹرائن اس طرح کی ڈیولپ کر دی ہے نا، لوگوں کو اس طریقے سے آپ نے ابھارا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نماز میں سلام کرنے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے دوران انہوں نے ایک عجیب ہی بات کر دی۔ دینداروں پر ایک خاص طریقے سے طنز کیا کہ ہندوستان پاکستان میں دیندار کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اگر یہاں کوئی گورا ہو آپ کو گور رہا ہو تو آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح اگر آپ باہر کے ملکوں میں ہو، مثلا یورپ میں، اور وہاں پر کوئی دیندار کوئی داڑھی والا آپ کو گورے تو آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پر اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ آگے پھر کیا کہتا ہے انجینئر مرزا؟ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی عاشق رسول ہیں وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں، یعنی پاکستان ہندوستان میں، اور یہیں پر ہوتے ہیں لوگوں کو قتل کرنے والے۔ وہ لوگ اس طرح نہیں کرتے، وہاں پر کوئی قتل نہیں کرتا کہ ان کو پھر ان کا ویزا منسوخ کر دیا جائے گا، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کتنا بڑا جاہل ہے۔ عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی غازی تنویر صاحب نے اسکاٹ لینڈ میں ایک گستاخ کو قتل کیا۔ اب وہ بندہ بر صغیر کا ہے، لیکن اس نے قتل کہاں کیا؟ جا کر یورپ کے اندر گستاخ رسول کو۔ تو تمہاری یہ بات تو غلط ثابت ہوئی کہ یہ یہیں پر یہیں لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ نہ، ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے۔ ایمان کے جذبے والا بندہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہاں پر کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، وہ ضرور اس کا علاج کرے گا۔ اور دوسرا، یہ گجرانوالے کا نوجوان عامر عبد الرحمن چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بندے کو کہاں قتل کیا تھا؟ جہلم میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں، کہاں؟ جرمنی میں بندے کو قتل کیا، گستاخ رسول کو۔ بندہ یہاں کا تھا، اور اس نے نیکی کہاں کمائی؟ گوروں کے ملک میں جا کر ان کو بتلایا کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ اس طرح کے عاشق رسول لوگوں کو قتل کرنے والے یہاں ہی پیدا ہوتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرائن ایسی بنا دی ہے، لوگوں کا ذہن ہی ایسے بنا دیا ہے، اور یہی کے لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں۔ یار مرزا کتنا بڑا جاہل ہے، اور اس کے سامنے بیٹھنے والے بت بھی اس کو نہیں سمجھاتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، فرانس کے شہر پیرس میں گستاخانہ خاکے بنانے والے بندوں کو قتل کرنے والے جو دو بندے تھے، وہ پاکستان کے تھے، ہندوستان کے تھے، افغانستان یا بنگلہ دیش کے تھے؟ وہ کہاں کے تھے؟ وہ ادھر کے ہی تھے، وہ بر صغیر کے نہیں تھے، وہ وہیں کے مسلمان تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدلہ لیا۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ یہ صرف ادھر کے لوگوں کا ذہن ندی ہے، بالکل باطل ہے۔ وہ تو ذرا پرانی بات ہے نا۔ ابھی قرآن پاک کو شہید کرنے والے بندے کو جس نے مارا، اس پر حملہ کیا، وہ کہاں کا تھا؟ پاکستان کا تھا، ہندوستان یا بنگلہ دیش کا تھا؟ اس کا ذہن کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں کے اندر فحاشی، بے حیائی پھیلا کر ان کے ایمان کے چراغ کو مدھم کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، مدارس کی محنت سے، تبلیغی جماعت کی محنت سے، اور دیگر دیندار لوگوں کی محنت سے
اب ان کا ایمان جذبہ بڑھ رہا ہے. جس طرح یہاں کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، اللہ عز و جل کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، وہی وہاں کے لوگ بھی انشاءاللہ اسی طرح گستاخوں کا علاج کریں گے. باقی رہا کسی بندے کو ناجائز مارنا، تو ناجائز تو انسان دور کی بات ہے، کسی جانور کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنے جذبے کو غلط استعمال کرتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، یہ اس کا جرم عظیم ہے. ہم اس طرح کے کسی بھی غلط فعل کی تائید نہیں کرتے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ اس طرح کے جذباتی مسلمان، اس طرح کے عاشق رسول صرف پاکستان میں ہوتے ہیں، ادھر نہیں ہوتے، یا یہاں کے لوگ وہاں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تمہاری باطل سوچ ہے. چند مثالیں دے کر اس کا غلط ہونا ثابت کر دیا ہے. عقل مندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور جس نے نہ ماننا ہو، جو علمی کتابی کیڑے ہیں اس کے، وہ تو سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے. ان کو اللہ ہی ہدایت دے دے تو دے دے، ورنہ ان کے سامنے ان کے بھی بات رکھ دو، وہ پھر بھی اپنی ضد کے اوپر اڑے ہی رہتے ہیں.